تاجروں کے جی وہ جو ایک پرانا سائن یہاں پہ ایک بڑا ایک طریقہ کار جو بھتہ خوروں کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ وہ گولی کے اوپر ایک پرچی لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں میسج ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کا یہ میسج یہ ہوتا ہے یہ اس طریقے سے کہ جی آپ اتنے اماؤنٹ دے دیں, اس پہ نمبر لکھا ہے, نہیں تو جی گولی کا نشان یا گولی جو ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ نتائج کیا ہوں. 5 لاکھ دے ورنہ جان دے. اچھا, اب چیمبر آف کامرس نے کیونکہ تاجر پریشان ہے, انہیں یہ کراچی میں بہت عرصے یہ ایشو رہا, بیچ میں ہم نے دیکھا الحمدللہ یہ ختم ہو گیا تھا لیکن پھر سے یہ ہو رہا ہے. اب چیمبر آف کامرس نے اس بارے میں خط جاری کیا ہے جس میں تاجروں کو محتاط رہنے, سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں یا جو ثبوت آپ کے پاس سے پہنچائے جائیں تاکہ اس گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کی گرفتاری یقینی بنائی جائے. اور بالکل گرفتاری یقینی بنانی چاہیے. اور یہ بڑی ایک ویسے نا انفارچونیٹ اور یہ ٹینشن والی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے یہ بھتہ خوری کی پرچیاں دوبارہ سے آنے لگ گئی ہیں. اب کراچی میں تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہیں جیسے کہ بھی آپ کو بتایا. کراچی چیمبر آف کامرس نے اس بارے میں خط لکھا ہے اور اس حوالے سے ہمیں اب خط میں کیا لکھا گیا ہے اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا محرکات ہیں. نذیر شاہ ہمارے سے موجود ہیں, ہمیں اس حوالے سے بریڈ کریں. نذیر بتائیے جو چیمبر آف کامرس نے خط لکھا ہے اس کے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں صاحب, میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے جو اپنے تاجروں کو محتاط رہنے اور جو خط کے حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس طرح بھتہ خوری کے یا دیگر جرائم کے واقعات ہوتے ہیں تو تاجر یا بزنس جو برادری ہے وہ اپنے جو بھی دفاتر ہیں, کاروباری جگہ ہیں, وہاں پر CCTV کیمرے لازمی لگائیں کیونکہ اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے شواہد اکٹھے کر کے متعلقہ حکام تک ان کو دیے جا سکے تاکہ ان کے خلاف جو ہے مربوط کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اس خط کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو SIU کی جانب سے جس کے پاس مینڈیٹ ہے بھتہ خوری کا, ان کی جانب سے کام بھی کیا جا رہا ہے اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران کئی اس قدر بھتہ خور ہیں وہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں, متعدد گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت کئی ایبسکانڈر بھی ہیں. کراچی جو ہے یہ پاکستان کا معاشی ہب بھی ہے, بزنس ہب کہلاتا ہے اور انڈکلیئر 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. تو یہاں پر کوئی بھی کرائم ہو اس کی ویوز آتی ہیں, کبھی اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے تو کبھی موبائل اسنیچنگ, کبھی موٹر سائیکل اسنیچنگ, تو کبھی بھتہ خوری کی لہر بڑھ جاتی ہے. اس وقت جو کراچی میں سب سے بڑے جو بھتہ خوری کے گروہ ہیں ان میں ون آف دی ٹاپ جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ وسیع اللہ لاکھوں کا گروہ ہے جو لیاری سے تعلق رکھتا ہے. جو دوسرا بڑا گروہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وسیع اللہ لاکھوں کے بعد جمیل چھانگا گروہ ہے اور احمد علی مکسی گروہ ہے اور سمت کاٹھیا واڑی گروہ ہے. لیکن اس وقت جو 2 بڑے گروہ نہ صرف ایکٹیو بلکہ ان کا نیکسس ہو چکا ہے وہ سمت کاٹھیا واڑی گروہ اور وسیع اللہ لاکھوں گروہ. یہ دونوں ایران میں بیٹھ کر وہاں سے پاکستان کے جو تاجر ہیں ان کے نمبروں پر فون کرتے ہیں. وسیع اللہ لاکھوں خود فون کرتا ہے اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ڈرانے کے لیے ان کی دکانوں کاروباری مقامات پر فائرنگ بھی کی جاتی ہے. یہ سلسلہ اس وقت زیادہ بڑھا جب بیک ٹو بیک جو بھتہ خور تھے ان کو پکڑ کر مقابلوں میں مارا جانے لگا, ان کی گرفتاریاں ہونے لگی, جس کے بعد انہوں نے پولیس حکام کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے جو گینگ کے لوگ ہیں ان کا مارا جا رہا ہے, اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی اس کا پھر جواب دیں گے. تو باقاعدہ یہ اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے رہے. وسیع اللہ لاکھوں اس لیول کا گروہ کا سرغنہ ہے جو لیاری گینگوار ایک کئی سالوں سے چلا رہے ہیں. ماضی میں اس کا جو ہے واسطہ ایک جماعت سے بھی رہا ہے. اس کے لیے باقاعدہ انٹرپول تک کو خط لکھا گیا اس کی گرفتاری کے لیے. ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے لکھا ہے, SIU نے لکھا ہے. اس کی گرفتاری کے لیے انٹرپول تک سے مدد مانگی گئی ہے اور اس کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. نذیر ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہے تھے اور ساتھ ہی بھائی اس ایشو پر MQM نے بھی خط لکھ دیا وزیر اعلیٰ کو. سوچیں MQM کہہ رہی ہے جناب کہ تاجروں سے بھتہ خوری کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں وہ پریشان کن ہیں اور کچھ انہوں نے اس میں تجاویز دی ہیں پورے خط میں کہ جی کیا کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی پولیس رینجرز انٹیلیجنس پر مشتمل ہائی لیول ایک ٹاسک فورس بنائی جائے اور جو سیف سٹی منصوبہ اسے مکمل کیا جائے, ایک ہیلپ لائن فوری جو ہے قائم کی جائے. اب اس سارے ایشو پر جی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, بات کر لیتے ہیں DSP CIA ارشد جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب. جی السلام علیکم. ذرا یہ بتائیے گا یہ کیا بڑا تشویشناک معاملہ ہے, بیچ میں یہ ایک کراچی میں ایک بڑا مسئلہ رہا, اللہ اللہ کر کے ختم ہوا,
پھر سے سر اٹھایا ہے. ابھی تک کتنا نمبر ہے آپ کے پاس ان ریکارڈ آن ریکارڈ جو شکایتیں آئی ہیں؟ الحمدللہ ہم اس کے اوپر بہت تیزی سے ابھی جیسے یہ کرائم ریشو بڑھا ہے تو اس کے اوپر ہم پولیس کی کارروائی بھی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے. الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 118 کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے ہمارے پاس یہ پچھلے کچھ دنوں میں. تو ہم نے اس میں سے جب انویسٹیگیشن کی تو اس میں 44 جو تھے جینون کیس تھے اور باقی 74 کیسز جو تھے وہ ذاتی کاروبار کی انات کی بنیاد سے رجسٹرڈ کیے گئے تھے. کیونکہ بعض افراد جو ہیں وہ اس کا شیلٹر لے لیتے ہیں اور بھتے کے اندر اس کو لے آتے ہیں پیسے کے لین دین کو. تو اس میں سے ہم نے 44 کیسز میں سے جو ہے 39 کیسز ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں اور ہم نے 44 جو ہیں ملزمان گرفتار کیے ہیں جن میں سے 5 ملزمان جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں. تو ہمارا پولیس کا ہماری ہائی کمان کا یہی ہے کہ ہم بالکل کرائم کے خلاف جو ہے وہ سخت ہماری زیرو ٹالرنس کا ہے اور تاجر برادری کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت جان مال کی حفاظت ہر صورت میں کریں گے. اور اس کے لیے ہم جو ہے ہم نے جو کاروباری علاقے ہیں ان کے اندر جو ہے موبائل گشت موٹر سائیکل اسکواڈ اور ان کے ذریعے جو ہے اور سادہ الباس میں ہم نے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور مختلف ٹیمیں جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں بھتہ خوری کے خلاف. تو کافی ہم نے کامیابی حاصل کی. اچھا، کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجروں کو اپنی رہائش گاہوں پہ اور اپنے کاروباری جو ان کی دکانیں ہیں جو بھی آفیسز ہیں وہاں پر CCTV کیمرے لگانے کی ہدایت کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سیف سٹی کیمرہ جو منصوبہ ہے سیف سٹی منصوبہ وہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ سیف سٹی تو بہت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی کی اس میں امن و امان میں بھی اور ترقی میں بھی. کیونکہ تاجر برادری جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ ترقی معاشی ترقی کے اندر کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو اس لیے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم اس پہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی اس سے اور ہمارے سینئر افسران کی. تو تقریباً 70% ہم نے اس پہ کام کر لیا ہے. اور مزید جو ہے چونکہ گلی کوچوں کے لیے جہاں تاجر حضرات ہیں یا چھوٹے مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہم نے تاجر حضرات کے ساتھ چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے لیول پہ بھی وہ جو ہے وہ کیمرے وہاں پہ انسٹال کریں. اور ان کیمروں کا جو سینٹرلائز جو مانیٹرنگ ہوگی وہ CPO کے اندر ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس ہے جس کے اندر یہ باقاعدہ کیمروں کے اوپر جو ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور جو مستقل ان کو واچ کر رہی ہے. ارشد صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ 158 کیسز رجسٹر ہوئے تھے پچھلے کچھ دنوں میں. جی 118 کیسز 118 جس میں سے آپ نے کہا کہ 44 جینوئن تھے، باقی جو ہے وہ کاروباری معاملات تھے آپس کے. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ہمیں حقائق کچھ اسٹیٹس بتائیں. نذیر، بتائیے گا کیا واقعتاً ایسا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ذاتی رنجش اور اپنی آپس کے مسائل کے کیسز ہوتے ہیں؟ جینوئن صرف 44 تھے، پلس آپ نے بھی بتایا کہ جی غیر ملکی سمز کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کہاں سے پھر یہ کالیں آ رہی ہیں اور کس طریقے سے اس کی پھر پولیس اس پہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، غیر ملکی سم کا استعمال تو وہ کرتے ہیں جو یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن بیرون ملک سے بیٹھ کر جو اس کو باقاعدہ طور پر آپریٹ کر رہے ہیں وہ وسیل لاکھو اور سمت گاٹھیا واڑی ہیں جو سٹی سے لے کے سینٹرل تک اور دیگر وہاں جہاں بھی تاجر برادری ہے ان سے بھتہ وصولی کے لیے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، جان سے مارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، فائرنگ کرتے ہیں. اور یہ بزنس رائیول اور اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ تاجروں کے کچھ جاننے والے بھی اس کے اندر اپنے ہی لوگوں کو بھتے کی پرچیاں بھیجنے میں ملوث رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ بیسکلی جو اس ایکسٹورشن کا جو مینڈیٹ ہے یہ صرف SIU CIA کے پاس نہیں بلکہ رینجرز کے پاس بھی یہ مینڈیٹ ہے. رینجرز کے پاس دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، ٹارگیٹ کلنگ اور بھتہ خوری، یہ 4 مینڈیٹ ہے. اسی طرح CIA میں 3 ہے، AVLC، AVCC اور SIU. تو SIU کے پاس بھتہ خوری کا مینڈیٹ ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھتہ خوری کے خلاف ہمیشہ اس لیے کارروائیاں تیز رکھی جاتی ہیں کیونکہ یہ براہ راست تاجر برادری سے جو ہے اس کا تعلق رہتا ہے. اور تاجر برادری وہ برادری ہے جس نے جو پاکستان کو معاشی طور پر کھڑا کرنے میں سب سے جو بہتر اور بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو اگر تاجر پریشان ہوں گے تو نہیں تو نذیر، اب جو یہ پولیس جو ہمیں اسٹیٹس بتا رہی ہے، ایک تو یہ بتائیں گرفتاریاں ہم پوچھیں گے بھی ارشد صاحب سے کتنی ہوئی ہیں، کیا تاجروں میں اب بھی تشویش پائی جاتی ہے یا یہ جو ایک حوصلہ افزا ہونے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پولیس ان ایکشن ہے اور پولیس اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں تھوڑا اپڈیٹ کرتا چلوں. اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پولیس کام نہ کرے
یا کوئی بھی ایسی کرائم ہو جاتا ہے جس کے اوپر دیکھا جائے کہ پولیس کی اس کے اوپر جو ہے اس طرح دلچسپی نہیں لے رہی، تب تشویش کا اظہار کیا جانا بالکل جائز بھی ہے. لیکن جس طرح کوئی بھی کرائم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہائی پروفائل کرائم کہلاتا ہے اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر کوئی بھتہ خوری کی پرچی بھی ملے تو وہ خبر چاہے ٹی وی پہ نہ بھی چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ متعلقہ ادارے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا رینجرز کی بھی ایک خصوصی فورس اس کی جانب سے بھی کیا جاتا تھا، اور سی آئی اے جو پولیس ہے اس کا تو خیر کام ہے ہی یہی، ان کو کوئی حکم دے نہ دے انہوں نے کام کرنا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفتاریاں اور یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جاتی رہتی ہیں. گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں. نذیر میں یہی سے کنٹینیو کروں گا. ارشد صاحب کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں ابھی تک یہ بتا دیجیے گا. سیکنڈلی جن گینگز کا نام لے رہے ہیں نذیر شاہ، لاکھو، مگسی، کاٹھیا واڑی گینگ، آپ کے علم میں ہے کہ یہ آپریٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو کتنی گرفتاریاں ہوئی، کتنا ہم نے اس میں 39 ملزمان گرفتار کیے ہیں، جس میں سے 5 ملزمان جو ہیں مختلف پولیس مقابلوں میں جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں. ہم نے جو اسپیشل ہمارا جو ٹاسک تھا وہ وسیع اللہ لاکھو گروپ اور سمت کاٹھیواڑیا گروپ ہے جو یہ ایران سے آپریٹ کرتے ہیں، اور یہاں ان کے کارندے جو ہیں مختلف کارروائیوں میں جا کے لوگوں کو جیسے پرچی دے دیتے ہیں گولی میں. جی تو ان میں ہم نے جو ہے 39 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں، اور کاٹھیواڑی گروپ جو ہے وہ تقریباً ہم نے جو ہے 90% اس کو کریش کر دیا. اور وسیع اللہ لاکھو گروپ کو بھی ہم نے کافی اس کے ملزمان بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. تو یہ پھر سے فنامنا سر کیوں اٹھا رہا ہے؟ مطلب کراچی میں بڑے مشکل سے ان چیزوں سے جان چھڑائی گئی تھی. جی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لہر چلتی ہے، اور اس لہر کے بعد جو ہے وہ ہم نے بھی اپنی کارروائیاں بہت تیز کر دی ہیں. ہم نے اسپیشل ٹاسک دیا ایس آئی یو کو. ایس آئی یو میں مختلف ٹیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، کیونکہ تھانے لیول پہ یہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بھتہ خوری کو. تو اس کو جو ہے سینئر لیول پہ جو ہے پھر یہ ایس آئی یو کے حوالے کیا گیا، اور ایس آئی یو میں کافی تجربے کار پولیس افسران موجود ہیں، اور ان کا باقی اچھا بہت ٹیکنیکل اور نیٹ ورک موجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اچھا نذیر شاہ ہمارے نمائندے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی نذیر. نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جو بھتہ خوری کی جو بڑھتی وارداتیں ہیں، بڑھتے واقعات ہیں، اس کا جو سب سے جو بڑا حل یہ ہے کہ جو پولیس کی جانب سے ایک تھرو پراپر چینل خط لکھا جاتا ہے، کیونکہ پولیس براہ راست انٹرپول کو خط نہیں لکھ سکتی. ریڈ وارنٹ نوٹس جاری کرنے کے لیے کئی خطوط لکھے گئے جو اپنے انہوں نے افسران کو اور ان افسران کی جانب سے محکمہ داخلہ کو، اور اس کے بعد وہ انٹرپول کو لکھے گئے. تو اگر ان کو پرسو کیا جائے، اس کیس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور درخواست کی جائے کہ ایز سون ایز پاسبل ان ملزمان کی گرفتاری عمل میں لا کر ان کو واپس پاکستان لایا جائے، تاکہ ان کے اوپر جو قتل کے، دہشت گردی کے، اقدام قتل کے، بھتہ خوری کے اور دیگر جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان پر وہ مقدمات چلائے جائیں. آپ بلیو کریں اگر وسیع اللہ لاکھو سمیت کاٹھیا واڑی کو پکڑ کر یہاں لایا جاتا ہے تو آپ کے